ایک برطانوی نگران ادارہ اس بات کا جائزہ لے رہا ہے کہ آیا فیس بک نے ڈیٹا پروٹیکشن کے قوانین کی خلاف ورزی کی ہے یا نہیں۔ فیس بک نے صارفین کی رضامندی کے بغیر ان پر نفسیاتی تحقیق کی۔ تحقیق میں فیس بک نے لگ بھگ 7 لاکھ صارفین کی نیوز فیڈ کو تبدیل کیا تاکہ ان تک صرف مخصوص جذباتی فیڈ پہنچے۔ یہ خبر اسی ہفتے آئی ہے جب فیس بک نے ریل نامی سافٹ ویئر خریدا جو کمپنیوں کو ویب سائٹس اور دیگر ایپس میں چلنے والی ویڈیوز کے دوران مناسب اشتہارات رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ انٹرنیٹ فراہم کرنے والی 7 کمپنیوں نے برطانوی خفیہ ادارے GCHQ کے خلاف قانونی شکایت درج کرائی ہے، جس میں الزام لگایا گیا ہے کہ اس نے انٹرنیٹ کمپنیوں کے خلاف نقصان دہ یا ملیشس سافٹ ویئر استعمال کیا ہے۔ برطانیہ، امریکہ، جرمنی، جنوبی کوریا، نیدرلینڈز اور زمبابوے کی یہ انٹرنیٹ کمپنیاں پرائیویسی انٹرنیشنل کے ساتھ مل کر قانونی چارہ جوئی کر رہی ہیں۔ یورپ میں نئے قوانین کے نفاذ کے بعد اب یورپ میں سفر کے دوران موبائل فون پر انٹرنیٹ استعمال کرنے کی قیمت میں نصف کمی ہو گئی ہے۔ 1 جولائی سے نئے نرخ لاگو ہوئے ہیں، جن کے بعد 1 میگا بائٹ ڈیٹا استعمال کرنے کی قیمت 16 پینس یا 20 سینٹ ہوگی۔ یورپ میں رومنگ کے دوران ٹیکسٹ یا کال کرنے کی قیمتوں میں بھی کمی ہو گئی ہے۔ اور جہاں تک بے معنی اور گمکی پیغام رسانی کی ایپس کا تعلق ہے، یو کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ سب سے بے معنی ایپ ہے۔ اس کے ذریعے آپ اپنے دوستوں اور جاننے والوں کو صرف ایک لفظ یو بھیج سکتے ہیں۔ لیکن اس ایپ کے بنانے والے ٹائلر ہینڈرک ایک قدم اور آگے بڑھ گئے ہیں۔ اب آپ معروف ٹی وی سیریل گیم آف تھرونز کے ایک خیالی کردار ہودور کا واحد ڈائیلاگ بھی اپنے دوستوں کو میسج کر سکتے ہیں۔ آپ صرف ان کو ہی یہ بھیج سکیں گے جنہوں نے اس کو ڈاؤن لوڈ کیا ہوگا۔